नाजरीन, पाकपतन में 20 बच्चों की हलाकत का मामला है जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल पाकपतन में हुआ, और उसके बाद हमारे सीनियर और दबंग सहाफ़ी मियां इमरान अरशद उस अस्पताल में पहुंचे और ना सिर्फ उनकी कारकर्दगी को बेनकाब किया बल्कि ₹3.25 करोड़ की करप्शन भी सामने ले आए। ये तमाम तफसीलात है क्या, उन बच्चों की हलाकत किस वजह से हुई, इसमें कौन कसूरवार है। आज वजीर आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा की तरफ से सीईओ हेल्थ और एमएस अस्पताल को गिरफ्तार करवा दिया गया, जबकि डीसी को ओहदा छोड़ने का हुक्म भी दे दिया गया है। असल में ये वाकया पेश किस तरह से आया, इसके हकाइक हैं क्या, वो हम सुनाते हैं आपको मियां इमरान अरशद साहब की जुबानी। मियां साहब बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। मियां साहब, एक बहुत बड़ा मामला, 20 बच्चों की अस्पताल में हलाकत, ये तमाम तर चीज़ें सामने किस तरह से आई। वालिदैन जो इल्ज़ाम आयद करते थे कि ये अस्पताल अमले की गफलत की वजह से हुआ, असल में ये हुआ कैसे, पहले ये बताइएगा, फिर उसके बाद करप्शन पर बात करेंगे। सलमान भाई, ऑक्सीजन, ये जो सिक पेशेंट्स होते हैं ना, उनके लिए ज़िंदगी मौत का मामला होती है, और ऑक्सीजन की मद में ही इस हॉस्पिटल में DHQ पाकपतन में इंतहा की करप्शन की गई है। सही। और बच्चों के जो पेरेंट्स हैं उनका कहना भी यही है कि जी हमारे बच्चों को बर वक्त ऑक्सीजन नहीं मिली। ठीक तो है। ये दो मामला कोरिलेट हुए हैं। सही। और ये उस वक्त कोरिलेट हो रहे हैं जिस टाइम पे बदकिस्मती के साथ विद अ हैवी हार्ट मुझे ये बात कहना पड़ रही है कि 20 माओं ने अपने लाल, अपनी बच्चियां गंवाई। और उससे भी बड़ी सितम ज़रीफ़ी ये हुई है कि ज़िला इंतज़ामिया ने और महकमा सेहत ने एक ऐसी भोंडी रिपोर्ट बना दी जिसमें तमाम तर मामला जो है अपनी तरफ से निकाल कर दूसरे कोर्ट में डाल दिया। मतलब और ये वालिदैन को कसूरवार डिक्लेयर कर दिया। आप सुनकर हैरान हो। वो क्या बनाई रिपोर्ट? सीईओ हेल्थ ने एक मौकफ दे दिया और उसमें कोरिलेट कर दिया, एक अक्स दे दिया कि ये बच्चे जो हैं ये माओं की ग़िज़ाई किल्लत की वजह से, माओं की ग़िज़ाई किल्लत की वजह से ग़िज़ाई किल्लत का शिकार हो, तासुर दे दिया। ठीक है। मैं गया, मैंने सीईओ हेल्थ से पूछा कि क्या आपने इन बच्चों की कोई मेडिकल्स करवाए हैं या इनकी माओं के मेडिकल्स करवाए हैं जिससे आपको ये पता चला कि ये ग़िज़ाई किल्लत का मामला शिकार हुए हैं। ठीक है सर। उन्होंने कहा कि हमने बच्चों की माओं से मिले हैं। मैंने इन लफ्जों में उन्होंने कहा कि आप झूठ बोल रहे हैं, टेलिंग अ लाई, आप किसी एक बच्चे की माँ से भी नहीं मिले। उन्होंने कहा जी कि हम उनसे अस्पताल में मिले। मैंने कहा कहाँ मिले? उन्होंने कहा अस्पताल में बच्चों के ट्रीटमेंट के लिए आए हुए थे। तो हमने उन्हें बताया कि जनाबे मन, इनमें से अक्सर बच्चे वो हैं जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में पैदा हुए हैं। अच्छा। हाँ, और इनको पैदाइश के घंटे, 2 घंटे, 4 घंटे बाद आपके अस्पताल लाया गया है। सही है। कौन सी ऐसी टार्जन माँ है जिसका पेट कटा हुआ है और वो 4 घंटे बाद यहाँ पर आ गई? अच्छा, है और बच्चा भी मर गया, आपकी मुलाकातें भी हो गई। ओ भाई, वो उनके ताइयां, चाचियां, फूफियां, मासियां थी, वालदा तो माएँ थी नहीं। माएँ थी नहीं। फिर उन्होंने इस बात को माना। अच्छा, कि उन्होंने भंड मारा है। सही। ये कौन बात कर रहे थे? ये सीईओ हेल्थ साहब जी। अच्छा, सीईओ हेल्थ का सबसे बड़ा अफसर। अच्छा मियां साहब, थोड़ा सा हमारे नाजरीन के लिए तरतीब, ये बिल्कुल ठीक है, ये बात हम पहले ले आए, लेकिन ये बच्चों की हलाकत किस तरह से होती है, तरतीब क्या है? हलाकत किस तरह हुई है जी कि पेरेंट्स का दावा ये है कि हम जब हमारे बच्चे सिक थे तो हमारे बच्चों को मिस हैंडल किया गया। सही। मिस हैंडलिंग इन टर्म्स के बच्चों को डॉक्टर ने ऑक्सीजन प्रिस्क्राइब की और सख्ती से कहा कि इनकी ऑक्सीजन नहीं उतरनी चाहिए। सही। अब जाहिर है एक बच्चा अर्ली पैदा हो रहा है तो उसकी बुनियादी जरूरत है इंक्यूबेटर। सर, बच्चे का या माँ बाप का कसूर नहीं है कि बच्चा पहले पैदा हो गया, ये स्टेट के उस महकमा सेहत के निज़ाम का कसूर है कि बच्चा जल्दी पैदा हो गया और वो उसको बेसिक हेल्थ फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं कर सके। पूरे अस्पताल में सिर्फ 3 इंक्यूबेटर्स हैं और उनकी सिचुएशंस भी अलमान अल हफीज है। 20 बच्चे वो हैं जो मर गए हैं। ठीक है। और इंक्यूबेटर्स अगर 3 होते भी और 3 की फैसिलिटी दी भी जाती, इसका मतलब है इनसे ज्यादा बच्चे हैं जो बचे हैं। ये वो बच्चे हैं जो मर गए, जिनको वो फैसिलिटी नहीं मिल सकी। ऑक्सीजन पे ये खराबी आई है। पेरेंट्स ये कहते हैं कि जनाब हम सारी रात कभी इधर से उधर, कभी उधर से इधर भागते रहे हैं, बार बार गैस
ختم ہو جاتی تھی سلنڈرز, صحیح, اور وہ ڈسکنیکٹ ہو جاتی تھی. پیرنٹس نے یہاں تک بچایا کہ بچی فوت ہو گئی, اس کا جسم نیلا پیلا ہو گیا, ڈاکٹر نے سختی سے روکا تھا اس کی آکسیجن نہیں اترنی چاہیے. جب نرس آئی, نرس نے اتار کر پانی میں ڈبو کر دیکھا تو پتا چلا کہ آکسیجن سپلائی بند تھی پیچھے سے, آکسیجن نہیں آ رہی تھی, سپلائی بند تھی پیچھے سے. اچھا یہ کتنی دیر کے دوران ہو رہا ہے, ڈیوریشن کیا ہے, ٹائم ڈیوریشن اس میں یہ 2 سے 3 دن کا معاملہ بتایا جا رہا ہے. ٹھیک ہے. اب پیرنٹس کی بات کو ہیلتھ سسٹم نے ٹوٹلی نگیٹ کر دیا. انہوں نے جو اپنی رپورٹ دی اس میں انہوں نے بتایا کہ جی وہاں پر تو آکسیجن کی اویلیبلٹی کا مسئلہ ہی کوئی نہیں. اب سمجھیں, ایک سلنڈر ہے موجود ہے, لیکن اگر اس کو کنیکٹ نہیں کیا گیا تو اس کو آگ لگانی ہے, بالکل اس کا کیا فائدہ ہے؟ پیرنٹس کہتے ہیں کہ جی ہم ڈاکٹرز کو دوڑے, ڈاکٹر نے کہا دس از ناٹ مائی جاب, یہ میرا کام نہیں ہے. اچھا, مریض جب آتا ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہاں کا کار مختار ڈاکٹر ہے, صرف ڈاکٹر ہی ہے. اچھا, وہ کہتے ہیں ہم نرسوں کی طرف بھاگے. نرسوں نے کہا بھائی ساڈا کام نہیں, جا بندہ لب کے لیا. وہ جو وارڈ بوائے ہوتا ہے نا, وارڈ بوائز ہسپتالوں کے طاقتور ترین لوگ بنے ہوئے. اب ہمارے ذرا یہ بتاتے ہیں کہ وارڈ بوائے کیا کریں. سلنڈر میں مکس سلنڈر پہنچے, یعنی ایک گاڑی سلنڈرز کی بھری ہوئی آئی ہے, اس کو انویسٹیگیٹ ویسے ہونا چاہیے, تو سلنڈر اتار کے رکھ لیے گئے ہیں. کوئی سلنڈر پورا ہے, کوئی آدھا ہے, کوئی خالی ہے, یعنی کھاتوں میں کچھ ہے, آگ کچھ رہا ہے, کیونکہ یہ ایسی چیز نہیں ہے جو اتنی بڑی اور نظر آ رہی ہے. یہ بھی کرپشن کا سلسلہ ہے یہاں سے. سر اس ہسپتال کا 2024-25 کا جو آکسیجن کا بل بنا ہے وہ بنا ہے 3.25 کروڑ روپے کا. 3.25 کروڑ, 3.25 کروڑ کے بل کا مطلب ہے پورا اکاڑا جو مجھے بتایا گیا, پورا سائیوال اور پاک پتنی تینوں ضلع میں لائے جائیں, ان تینوں ضلعوں کے ہسپتالوں کا بل ایک طرف ہے اور اس ایک ہسپتال کے ضلع کا بل, یہ ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہسپتال پاک پتن, بھائی باقیوں کے پاس بھی ہیں. چدو سا چھوٹا سا چنو سا ہسپتال ہے یہ. اچھا چھوٹا سا ہے سر, ایک ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل ہے نا, کتنا بڑا میو ہسپتال تو نہیں ہے نا, ڈسٹرکٹ ہاسپٹل ہے, ہاں میو ہسپتال تو نہیں ہے نا, نہ ہی جنا ہسپتال ہے. سو یہ حرکت ہوئی ہے اور اس کا ایونچولی رزلٹ یہ نکلا ہے کہ ہم بھی اسی کرپشن پہ بات کریں اور بچوں کے پیرنٹس بھی وہ بات کریں. مریم بی بی وہاں پر گئی ہیں, مریم بی بی نے جا کر اپنی ذمہ داری ادا کی ہے, گرفتاریاں کروائی. ٹھیک ہے, اب ڈاکٹرز کا رونا نکل رہا ہے. بالکل ٹھیک ہے, مریم بی بی نے گرفتاریاں کروائی تو وہ تو بعد میں, آپ اس سے پہلے گئے ایم ایس سے کوئی گفتگو ہوئی, سی او ہیلتھ سے آپ کی گفتگو؟ سر ہم نے سی ای او ہیلتھ کو ہی پکڑا ہے جو صحت کے نظام میں سب کا آپا ہے. ٹھیک ہے, ہاتھی کے پاؤں میں سب کا پاؤں. سر ہم جس بندے کے پاس جاتے ہیں ہمیں آف دا ریکارڈ یہ بتایا جاتا ہے سی او ہیلتھ کھا گیا, سی او ہیلتھ کھا گیا, سی او ہیلتھ کھا گیا. ایک رویہ ہے نا کہ ہم اپنے اوپرلے والے کی طرف او کھا گیا, او کھا گیا. بھائی ہم نے جا کے اسی کو پکڑا, ہم نے اس سے بات کی. اب دے وانٹ ٹو پلے اے فکس میچ اینڈ آئی ڈونٹ بلیو ان اٹ. جس ٹائم پہ ہم نے ان سے بات شروع کی تو ایونچولی آپ انشاءاللہ کل یہ چیزیں سامنے آئیں گی, پورا پروگرام سامنے رکھ رہے ہیں. سر سمن بکمن ہونے والا اور آئی مسٹ سے تھینکس ٹو مریم نواز. سر میں نے ان سے پوچھا کہ آپ ہسپتال میں کوئی ایک وارڈ بتا سکتے ہیں جہاں پر دوائی ملتی ہے؟ نہیں, بیکاز ہے ہی نہیں, ہے ہی نہیں, ہے ہی نہیں. ہو دوائی نہیں ملتی سر, سرکاری ہے ہی نہیں. اچھا یہ ساری چیزیں تو آپ نے بے نقاب کی, اس کے بعد مریم نواز صاحبہ گئی ہیں, آج گئی ہیں. ہاں جی. اچھا آج جا کے انہوں نے کیا کیا؟ آج جا کے انہوں نے جب وہ ہاسپٹل پہنچی ہیں تو شی ویوڈ ہر ہینڈ, صحیح اس طرح سے پیشنٹس کے اٹینڈنٹس پولیس کے دائرے حصار سے باہر کھڑے ہوئے تھے, انہوں نے یوں ہاتھ ہلایا تو وہ ٹوٹ پڑے. انہوں نے کہا جی کہ یہاں پر ہمیں 50 روپے اور 100 روپے پرچی دینی پڑتی ہے پہلے ہسپتال میں آنے جانے کے لیے, فی چکر. اچھا انٹری, وہ بھی ایک گنڈا بیٹھا. صحیح ہے. انہوں نے تذکرہ کیا دوائیوں کے حوالے سے, ایون برینولا تک آپ کو باہر سے لانا ہے, ایک انجیکشن لگانے کے لیے جو سرنج ہے وہ بھی باہر سے لانی ہے, پھکنے کے لیے گولی لانی ہے وہ بھی باہر سے لانی ہے, سرکاری ہسپتال میں ہر چیز باہر سے لانی ہے. اس وقت ہو رہا ہے جب مریم نواز صاحبہ نے باقاعدہ ہیلپ لائن جاری کی ہوئی ہے اور بڑا کلیم کر رہی ہیں کہ ہسپتالوں میں ممکن نہیں ہے کہ دوائی باہر سے لانی پڑے. سو لوگ پھوٹ پڑے. اب مسئلہ کیا ہوا, شی ٹاکڈ ٹو دا ڈاکٹرز جو وہاں کے ریلیونٹ تھے, ایم ایس سے بھی بات کی, باقی لوگوں سے بھی بات کی, سی او ہیلتھ بھی ساتھ تھے. گئے وہ اسی معاملے پہ تھے, 20 بچوں کی بنیادی طور پر وہ 20 بچوں کی ہلاکت کے معاملے پر انہوں نے ایک روز قبل جانا تھا, صحیح, لیکن وہ نہیں جا سکی.
وہ گئی ہیں آج جب یہ ریکارڈ کیا جا رہا ہے. اب وہاں پر صورتحال یہ ہے کہ ڈاکٹرز کا ایک وتیرہ بنا ہوا ہے کہ جب پکڑے جائیں گے ہم تو کام ہی نہیں کریں گے, ہم تو چھوڑ دیں, گنڈے بن جائیں گے, بدماش بن جائیں گے. بھائی آپ کا ڈاکٹر کرپشن کا سرغنہ ہے یا پھر کرپشن پہ خاموش ہے, اس کو ہاتھ ڈالے جانے چاہیے. کیا بالکل ڈالے جانے چاہیے. میں تو اس پر I want to say thanks to مریم نواز کہ یار تم دیر آئے درست آئے. What you have done is, یہ پہلے ہونا چاہیے تھا. یہ سرکاری افسران یار ادھر دیکھیں, لسٹ بنا کر دے دی جناب کہ ہم نے کارروائی ریکمینڈ کر دی جو کرپشن ہے 3.25 کروڑ کی. صحیح لسٹ بنا کر دے دی. اس میں سے آدھے سی او ہیلتھ نے, اس میں سے اس کے آرڈرز پہ انیشیٹ ہوا تھا نا, آدھے لوگوں کے خلاف کارروائی نہیں ہوئی. They are still working there. اور جن لوگوں کے خلاف کارروائی ہوئی ہے they are being paid. جس کمپنی کے ساتھ مل کر مبینہ کرپشن کی گئی ہے آج بھی ہسپتال میں آکسیجن وہی دے رہی ہے. ہاں, اس کا ٹھیکہ کینسل نہیں کیا گیا. مطلب تمام لوگ ہینڈز اینڈ گلوز ہیں. اچھا یہ بچے جن کی اموات ہوئی ان کی عمریں کیا ہے؟ تمام کے تمام نارمل؟ ایک بچی جو ہے جی, نہیں, ایک بچی ہے 6 ماہ اس کی عمر ہے. ٹھیک ہے, یعنی ڈاکٹر صاحب اگر یہ بات کہیں کہ غذائی قلت کا شکار تھی تو بھائی وہ بچی تو بڑی ہو گئی ہے. اگر ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں جی انہیں پھیپھڑے نہیں بڑے ہوئے سن, اور بھائی وہ بچی سال لیندی 6 ماہ کی, کھیلتی کودتی بچی تھی, مستیاں کرتی بچی تھی. ایک دن پہلے اس نے دودھ پینا بند کیا ہے, اس کے ماں باپ اس کو لے کر گئے ہیں ہسپتال. انہوں نے کام کیا ڈالا ہے سی او ہیلتھ صاحب نے, انہوں نے تمام وہ پرائیویٹ ہسپتال سیل کرا دی جہاں بچے پیدا ہوئے. وہ کتنے بچے پیدا ہوئے, ان کی کیا ڈیٹیل ہے, باہر سے کتنے آئے اور یہاں پہ کتنے؟ اس ہسپتال میں جو بچے پیدا ہوئے ان کی ڈیٹیل 7 بتائی جا رہی ہے, جو ہسپتال میں پیدا ہوئے اور ہسپتال میں فوت. ٹھیک ہے, 7 بچے ہیں. 7 بچے ہیں. ٹھیک ہے. ایک بچی کی عمر ہے 6 ماہ. 6 ماہ ہو گئی. 6 ماہ ہو گئی. باقی سارے بچے جو ہیں وہ باہر کے ہسپتالوں میں پیدا ہوئے. ایک بچہ ہاں ایسا ہے جو گھر پہ پیدا ہوا. اس کے والد نے یہ بات کہی ہے جی کہ ہم مذہبی لوگ ہیں اور ہم اب یہ بھنڈ اس کے باپ نے مارا, اور میں نے پروگرام میں اس کو کنڈیم کیا. میں نے کہا تیرے ظالم بندہ کوئی نہیں ہے. انہوں نے کہا یہ مذہبی لوگ ہیں تو ہم اپنی خواتین کو ہسپتالوں میں نہیں لے جاتے. حالانکہ اس کی اپنی والدہ, اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے, وہ ایک بنیادی مرکز صحت میں دائی تھی. اچھا صحیح. یعنی تم لوگوں کے اپنے گھر میں بطور دائی تم اپنا رزق کما کر لے جاؤ تو حلال ہے, لیکن جب آپ نے کسی کی بیٹی بھی آ کر لائے ہوئے ہو, اس کو زچگی کی ضرورت ہے تو آپ کہیں گے نہیں اسی کارتے ساڑیاں نواں پر جائیں گے, مل کے کر لیں گے. ایک بچہ وہ ہے, ایک کیس وہ ہے جس اب انہوں نے کیا کیا کہ جی وہ بچے جو گھروں پر پیدا ہوئے تھے, یہ ارلی, وہ ایک کو بنیاد بنا کے سارے ارلی پیدائش سر کسی ماں باپ کے قبضے میں ہے کہ وہ بچے کو جلدی پیدا نہ ہونے دے, گودی وہ کھلو جان کے نہیں حال ہی نہیں پیدا. بالکل نہیں. Is it possible sir? سر آپ نے انہی چیلنجز کو نبٹنے کے لیے آپ کا ہیلتھ سسٹم تھا جس کے لیے آپ کو یہ جسے 7 ماہ کہتے ہیں, یہ وہ 7 ماہ کے بچے تھے, کوئی 8 ماہ کے بچے تھے, کچھ ارلی بچے تھے. عمومی طور پر ہو جاتے ہیں سر ہمارے گھروں میں, ہمارے ارد گرد دائیں بائیں آپ پوچھیں لوگوں سے, اکثر لوگ ارلی پیدا ہوئے سروائیو بھی کرتے ہیں. سر کب سروائیو کریں گے؟ جب آپ سروائیول کے لیے فرٹائل انوائرمنٹ دیں گے. سر پورے ہسپتال میں 3 انکوبیٹر ہیں, ان میں سے کسی بچے کو انکوبیٹر نہیں ملا, جائیں یہ بھی چیک کر لیں. اچھا چھوڑیں, باقی بچے تو باہر پیدا ہوئے نا. آپ نے کہا جی کہ یہ باہر پیدا ہوئے تھے اس وجہ سے ہم ان کی ذمہ داری, یہ جو 7 آپ کے پاس پیدا ہوئے انہوں نے کی کر دے. بالکل ان کی کیا آپ نے کیا؟ جو 7 باہر سے پیدا ہو کر آپ کی ایمرجنسی میں آئے, ڈو یو ریئلی تھنک کہ آپ ان کو علاج معالجے میں یہ کلیم بنا کر چونکہ یہ باہر پیدا ہوا تھا تو اب یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے؟ نہیں ہے سر. رولا تھا کہ بھائی آکسیجن سپلائی ڈسرپٹ, موت تو 20 بچوں کی اسی ہسپتال میں. آکسیجن سر ایک ہے نا, بچہ ill ہونے کی وجہ سے مر گیا, سک ہونے کی وجہ سے, سمجھ آتی ہے بھائی. مدعا یہ ہے کہ پیرنٹس کا ماننا ہے کہ آکسیجن نہیں ملی, آکسیجن ملتی تھی بند ہو جاتی تھی. ایک پوائنٹ ہے وہ ایک پیشنٹ کے لیے, وہاں پہ 4 لوگوں کو ایک پوائنٹ دیا ہوا ہے. چلیں جی یہ بھی مان لیتے ہیں, چلے پریشر کم ہوگا, مل تو جائے گی. اس کا کیا کرنا ہے جو پیرنٹس بتا رہے ہیں کہ نرسیں خود آ کر پانی میں رکھ کر دیکھ رہی ہیں, پتہ چل رہا ہے آکسیجن ہی اور بچہ مر گیا. ماں باپ سمجھ رہے ہیں آکسیجن میرا بچہ سانس لے رہا ہے, لیکن نظام نے اس کا سانس مبینہ طور پر گھونٹ دی ہے. اس کا کیا کرنا ہے؟ اب وائیڈیے کیا کر رہی ہے, 12 گھنٹے کا دی الٹیمیٹم ہے, ان کو آزاد کریں, ان کو رہا کریں. سی او ہیلتھ اور ایم ایس گرفتار ہوئے ہیں, ان کو رہا کریں. اچھا, اور بھائی ان کو رہا کرنے کا وائیڈیے ہمیشہ کیا کہتی ہے جی کہ وی وانٹ a good health system in best interest of patients. hell with that. کن پیشنٹس کی آپ بات کریں, پیشنٹس کے تو بچے مرے, پیشنٹس تو مرے ہیں. آپ اتنے اچھے ہوتے, آپ کہتے بھائی ایک انکوائری کریں, ٹانگیں ان ڈاکٹرز کو,
उन एडमिनिस्ट्रेशन के लोगों को टांगे जिनकी वजह से बच्चे मरे। बिल्कुल ऐसे ही। आपने चिल्ड्रन हॉस्पिटल में धोखा दिया, आपने चिल्ड्रन हॉस्पिटल की मुबैना हलाकतों को छुपाया, आपकी जिस टाइम पे गवर्नमेंट एक्शन में आई आपने फौरी तौर पर एहतजाज बंद करके गवर्नमेंट पर एहसान चढ़ा के आप ड्यूटीज पर गए, आप इस मामले को दबाया। आज क्या करते हैं? आज फिर मैं ऑनेस्टली बताऊं, वाईडीए की सियासत पेशेंट्स के खून के साथ इनके हाथ रंगे में, और वो वाईडीए के मेंबर्स या वो यंग डॉक्टर्स जो वाकई मसीहा हैं, मैं उनको हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करूंगा कि खुदारा अपनी कब्रों में इनकी सियासत के नतीजे में आग मत भरें। जिस दिन आपके घर कोई बच्चा मरेगा आपको बच्चे की कीमत का अंदाजा होगा, और डरें उस वक्त से। जी बिल्कुल डरना चाहिए। जैसे ये तमाम तफसीलात बताई, 20 बच्चों की पाकपतन के डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल में हलाकत का ये मामला, और फिर मियां इमरान अरशद की जानिब से वहां पर प्रोग्राम किया गया, उसमें एतराफ़ भी किया गया सीईओ हेल्थ की जानिब से कि बिल्कुल यहाँ पर जो है वो करप्शन भी हुई है, क्योंकि जो ऑक्सीजन के सिलेंडर थे वो कुछ खाली थे और वहाँ की नर्सों ने भी बताया, उस पर रिपोर्ट भी तैयार करवाई गई, और फिर बाद मरियम नवाज साहिबा वहाँ पर पहुंची और सीईओ हेल्थ और एमएस को गिरफ्तार करवा दिया गया। और इसमें मैं थोड़ा सा करेक्ट करना चाहूंगा। हाँ जी, एक रिपोर्ट है जो मुकम्मल हुई जिसमें 3.25 करोड़ रुपए की ऑक्सीजन की चोरी का मामला है। ये रिपोर्ट सीईओ हेल्थ ओन करता है। ठीक है। दूसरा मामला जो बच्चों की ऑक्सीजन की बंदिश के हवाले से है, हाँ। सीईओ हेल्थ इसको डिसओन करता है, लेकिन हमारे पास वो गूंगा बहरा बना रहा है। क्यों? क्योंकि अब वो पकड़ा गया था। अब वो तमाम घुमनगिरियों से होके आके पकड़ा गया था, अब उसके पास कोई और रास्ता नहीं था, तो वो वहां पर गूंगा बना रहा है। गूंगा बना रहा है। और मरियम साहिबा ने आके काम डाल दिया। मरियम नवाज साहिबा ने ये बहुत अच्छा इकदाम जो है वो काम किया है, और वजीर आला पंजाब हैं, क्योंकि पंजाब में जो कुछ हो रहा है अस्पतालों में, हुकूमत की जानिब से दावा किया जाता है कि तमाम अद्वियात भी फ्री हैं, ऑक्सीजन भी फ्री है, तमाम चीज़ें फ्री हैं, और सहूलियात जो है वो यहाँ पर आने वाले मरीजों को दी जाती हैं, लेकिन उनकी हालत ज़ार कैसी होती है जब उसे बेनकाब किया जाता है। तो फिर सीएम जो हमारी हैं मरियम नवाज साहिबा, उनकी जानिब से एक्शन लिया जाता है, और ये सख्त तरीन एक्शन था, और ऐसे ही एक्शंस लेने की जरूरत है पंजाब भर में, ताकि निज़ाम में सेहत इसका मेयार बेहतर हो सके और लोगों को सहूलियात मिल सके। ये जैसे 20 बच्चे एड़ियां रगड़ रगड़ के ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से जिंदगी की बाजी हार गए, आगे आइंदा ऐसा कोई वकुआ या वाकया किसी भी अस्पताल में ना हो सके। दुआ गो हैं हम इंतजामिया के लिए भी, पंजाब हुकूमत के लिए भी, उनका अच्छा इकदाम है। तो इस तरह से ये सारा मामला बेनकाब हुआ। इसमें मजीद जो हकाइक हमारे सामने आएंगे उससे भी हम आपको आगाह करेंगे। तब तक के लिए अपने मेजबान सलमान कुरैशी को इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।